بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کرام کی وعظ و نصیحت کو آپ نے سنا. بچوں کا پروگرام چل رہا تھا ماشاءاللہ. بچوں نے بھی بہت محنت کی ہے. بچوں نے ماشاءاللہ بہت غور سے ہم لوگ سن رہے تھے. کافی محنت کی ہے بچوں نے اور اس محنت کے پیچھے یقیناً جو ہے آپ کے امام صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مفتی اعجاز صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بچوں کے اوپر کافی محنت کی ہے ماشاءاللہ. میرے محترم ابھی حضرت جو بیان فرما رہے تھے معاشرے کے اوپر اور معاشرے کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. میں بھی آپ حضرات سے جو ہے معاشرے کے اوپر بھی بات کروں گا جو ابھی اپنے معاشرے میں جو چل رہا ہے. میرے محترم میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے, اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے. ہم مال کا کس طرح استعمال کریں گے, اولاد کا کس طرح استعمال کریں گے جو ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ بنے گا. نہیں تو وہ مال وہ اولاد ہمارے لیے وبال بنے گا. یہ مال بھی انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا اور اولاد بھی انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا. مال بھی, جس مال کو آج ہم بٹور کے رکھ رہے ہیں, جس مال کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, یہ مال ہمیں جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے اللہ کے سامنے ہماری رسوائی کرائے گی. اور یہی مال کل قیامت کے دن جو ہے اللہ کے سامنے گواہی دے کے ہمیں جہنم میں دھکیل دے گا. یہ مال, جس مال کو ہم نے جو ہے بچا کے رکھا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو مال دیا ہے, اس کا صحیح استعمال کرو. اس کا صحیح استعمال کیا ہے کہ ہم مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ, ہم زکوٰۃ ادا کریں گے, صدقہ کریں گے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے. اب اللہ کے راستے میں خرچ بہت سارا راستہ ہے. ہم نے مسجد کی تعمیر کرائی, مدرسے کی تعمیر ہم نے کروائی, کسی غریب بچی کی شادی کرائی ہم نے, کسی غریب محتاجوں کی مدد کی ہم نے. یہ سب اللہ کا راستہ ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارے گاؤں میں سبھی طرح کے لوگ ہیں, غریب بھی ہے, یتیم بھی ہے, مالدار طبقے کے بھی لوگ ہیں, تو کسی غریب کے یہاں کوئی بچی جوانی کی دہلیز پہ پہنچ چکی ہے, بالغ ہو گئی ہے, شادی کے لائق ہو گئی ہے, اور اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہے, رقم نہیں ہے کہ اپنی بچی کی شادی کروائے. تو مال والے کا فرض بنتا ہے, جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے, ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی بچی کی شادی میں ہم حصہ لیں. ان کی بچی کی شادی میں ہم حصہ لیں. اگر حصہ نہیں لیں گے تو ہمارے مال, میرا مال میرے لیے وبال بنے گا, ہمارا مال جو ہے ہمارے لیے وبال بنے گا, اور یہی مال ہمیں جو ہے جہنم میں کھینچ کے لے جائے گا. جہاں پہ ضرورت ہے مال خرچ کرنے کی, آپ وہاں پہ مال خرچ کیجیے, وہ اللہ کا راستہ ہے. اگر آپ نے کسی غریب بچی کی شادی کروائی, اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی, ان کے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی. مسجد کا تعمیر کرایا ہے آپ نے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے میری مسجد بنائی میں اس کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر بناؤں گا. مدرسے کی تعمیر کروائی ہے آپ نے, مدرسہ کی تعمیر کروائی ہے آپ نے, اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. غریب محتاجوں کی مدد کی ہے آپ نے, تو اللہ کہے گا کہ تو نے محتاج کی مدد کی ہے, ہم تیرا مدد کریں گے. مانگ, تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے, جو تیری دلی خواہش ہے مانگ, میں تیری وہ مرادیں پوری کروں گا. تو یہ ہے مال.
کہ ہمیں اللہ نے اگر 2 روپے سے نوازا ہے، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بس 2-3 دنوں کے بعد رمضان کے دن جو ہے، رمضان کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ کہا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ جس کو اللہ نے 2 پیسے سے نوازا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، عاقل بالغ پر روزہ فرض ہے۔ اب روزہ جو ہے ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، ہٹے کٹھے نوجوان ماشاء اللہ اچھی باڈی صلاحیت کے مالک ہیں، اچھی صلاحیت اللہ نے دی ہے، طاقتور انسان ہے، لیکن چوک چوراہوں پہ جا کے سگریٹ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ اب بتائیے غیر مسلم کو اس سے مطلب، آپ وہاں پہ چائے پی لیے، آپ چائے پی کے آ گئے، لیکن دوسرے لوگوں پہ کیا اثر پڑا؟ دوسرے لوگوں پہ کیا اثر پڑا؟ غیر مسلم آپ کے روا چوک کے وہ سب بولتے ہیں، مولوی صاحب روزہ سب نے نہیں تھی، بولے کیا ہو؟ نوجوان سب آ کے یہاں پہ بیڑی پھونکتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، پان کھاتا ہے آ کے۔ بتائیے آپ نے غیر مسلم کے سامنے جو ہے، ہم سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی مجبوری ہو، کوئی بیماری ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، دوائی کھا رہے ہیں، ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے کہ نہیں آپ کو دوائی کھانی ہی پڑے گی، مرض نہیں تو بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، مجبوری میں آپ روزہ نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے روا چوک پہ جا کے پان کھانے کی؟ کیا ضرورت ہے وہاں جا کے چائے پینے کی؟ کیا ضرورت ہے وہاں پہ جا کے کھلی اڑانے کی؟ کوئی ضرورت ہے؟ ہم پرہیز کریں گے، بالکل پرہیز کریں گے، روا چوک جانے سے پرہیز کریں گے۔ اگر چلے بھی گئے، اگر روزہ میرا اگر مجبوری کے کارن اگر روزہ نہیں ہے ہمارا، ہم وہاں جا کے اگر ہم سے کہا گیا، چائے والے نے کہہ دیا ہم سے کہ چائے پی لیجئے، ہم کہیں گے نہیں بھائی میرا روزہ ہے، اس کے اوپر کیا اثر ہے؟ تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم ایمان میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے اخلاق مبارکہ کو دیکھ کے غیر ایمان والے ایمان میں آتے تھے وہ، اور آج کی بات میں بتاؤں، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم اس کا اور عقیدہ خراب ہوتا ہے کہ اتنا خراب مذہب ہے اسلام۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھو، کیوں نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حج ہم نہیں کرتے، دنیا کی تمام برائیاں ہم کرتے ہیں، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہم کرتے ہیں، ہمارے بچے کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کیا اثرات پڑے گا غیروں پر؟ آج سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو 15-20 سال پہلے کی بات ہے، غیر مسلم بولتے تھے حافظ یاسین صاحب کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ کیا ماما بولتے تھے نا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور آج قسم خدا کر وہی غیر مسلم بولتا ہے بامیاں ڈکیت تھے، ڈکیت کیسے نظریہ؟ آج سے 20 سال پہلے کا نظریہ اور آج کے نظریہ ابھی کہہ رہا ہے کہ ابھی کا مسلمان ڈاکو، کم تولتا ہے، سبزی کم دیتا ہے، دودھ کم ناپتا ہے، کچہری ڈھانا پہ جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے 1 کلو گھر پہ آ کے گوشت کو ناپتے ہیں تو 900 گرام ہوتا ہے، کھسی کا گوشت 700 روپے کے جی، اگلے آدمی سے تم 700 روپے لیا ہے، یہ اس کے حلال کی کمائی ہے، بیچارے کتنا محنت مشقت کر کے کمایا ہے 700 روپے، اور تمہارے پاس سے 1 کلو گوشت لیا ہے، وہ گھر پہ آ کر گوشت کو ناپ رہا ہے، جس کو 900 کے جی بنا 900 گرام، یعنی 100 گرام گھٹ گیا۔
اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب تاجر ناپ تول میں کمی کرے گا، یہ ناپنے والا جو ہے ناپ تول میں جب کمی کرے گا تو اللہ بارش کا برسانا بند کر دے گا، اور کھیتی والے جو ہے پریشان پریشان پریشان، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بیچارے پریشان ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہماری ہی بدعمالی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت تجھے بارش کی ضرورت ہوگی اس ٹائم میں تجھے بارش نہیں دوں گا۔ جب میں تم سے ناراض ہوتا ہوں اس کی نشانی یہ ہے کہ جس ٹائم تجھے بارش کی ضرورت ہوگی اس ٹائم میں بارش نہیں دوں گا۔ جب تجھے بارش کی ضرورت نہیں ہوگی تیرے کھیت کو ڈبا دوں گا، تیرے کھیت کو ڈبا دوں گا۔ اب حافظ فاروق صاحب دھرنا میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مدرسے کے لیے جو ہے گیہوں دے دیجیے، دھان دے دیجیے، تو کہتے ہیں کہ کی کرو ہاتھ دے دیے ہمارے کھیتے بھی، ہمارا کھیت ڈوب گیا تھا، بارش صحیح وقت نہیں ہوا، فصل نہیں ہو پایا، یا اتنی بارش ہو گئی کہ ہمارا کھیت ڈوب گیا۔ بولتے ہیں اور ہم کو 19-21 سال ہو گیا شاہپور مدرسہ میں، 21 سال سماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں، 21 سال سے ہم یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہی نہیں پورے علاقے کا یہی حال ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور یقیناً ہم ہی لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اپنے بدعمالی سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے اوپر نماز فرض عین ہے، 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے 2,88,00,000 سال ایک ٹائم کا نماز چھوڑنے سے جہنم میں جلنا ہوگا۔ یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، پھر بھی نماز چھوڑ رہا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مال کو جو ہے بٹور کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ آپ جو ہے باہر کے علاقے میں چلے جائیے، باہر کے علاقے میں رمضان میں ہم لوگ جاتے ہیں، قسم خدا کر بوری کو کھول دیتا ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ سے لٹارا، دونوں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے لٹارا، پورے رمضان لٹارا۔ ہندوستان کے جتنے بھی مدرسے ہیں، کہنا ہے ہندوستان کے جتنے بھی مدرسے ہیں، کوئی مدرسہ میرے رقم سے خالی نہ رہے، ہر مدرسے میں میرا رقم جانا ہے۔ جتنے بھی مدرسے والے ہیں سب کو کہہ دیجیے، سب کو بول دیجیے، فلاں جگہ پیسے بٹ رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال بٹ رہا ہے مدرسے کے لیے، آپ جائیے وہاں اٹھا کے لے آئیے۔ جس کو جو ہے مطلب کسی کو 2,000 دے رہے ہیں، کسی کو 1,000 دے رہے ہیں، کسی کو 500 دے رہے ہیں، لیکن دے تو رہے ہیں سب کو۔ ہندوستان اور نیپال میں جتنے بھی مدارس ہیں کوئی میرے رقم سے خالی نہ رہے۔ زکوٰۃ یہ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اسی شعبان کے مہینے میں جو ہے اپنے دولت کا حساب کتاب لگاتے ہیں کہ پورے سال میں ہمیں کیا کمائی ہوئی ہے، کتنا ہمیں آمد ہوا ہے، اس مال کے ساتھ گزر گیا ہے، اب ہمیں جو ہے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب 2.5% کیلکولیٹ کر دیتے ہیں کہ 1,00,000 روپے مثال کے طور پر میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے 1,00,000 روپے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ جس کو 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر مال ہے، اس کے برابر مال ہے 45 سے 50,000 روپے، 45 سے 50,000 روپے جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض عین ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، زکوٰۃ بھی نکالنا پڑے گا، اور جب بقرعید آگا تو وہ قربانی بھی دینی ہوگی۔ 45 سے 50,000 روپے۔ اب یہ رقم سارا انڈیا میں ہے، یہ LIC میں ہے، یہ رقم ہمارا جو ہے ہم نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، یہ میرا رقم جمع ہے، اب ہمیں جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب کہیں گے کہ ہم تو فلاں کو دے رکھے ہیں، وہ ہم کو پیسہ دے نہیں رہا ہے، تو زکوٰۃ نکالو گے تب تو اگلا آدمی کے دل میں اللہ رحم ڈالے گا۔ ہاں، ایسے پیسے کے بارے میں زکوٰۃ نہیں نکالنے کا حکم ہے کہ جو پیسہ ہم نے کسی کو دیا قرض کے روپ میں دیے کہ یہ لوگ تم کو جو ہے ہم یہ پیسہ دے رہے ہیں 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، ہم کو تم لوٹا کے دے دینا، اگلا آدمی جو ہے اس کو گر کے بیٹھے گا اور پیسہ دینا نہیں چھوڑا، وہ جو ہے بےمانی کر لیا اس کا پیسہ۔
اس کا پیسہ بیمانی کر لیا، بالکل جو ہے حرام کھا گیا کہ ہم آپ کے پیسے کو نہیں جانتے ہیں اس لیے آپ اپنا پیسہ بھول جائیے، اس پیسے کا زکات نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ڈوب چکا ہے۔ لیکن جب اگلا آدمی کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ ہم کو جو ہے 10 روپے دیے ہیں، آپ ہم کو 10,000 روپے دیے ہیں، آپ کا پیسہ ہے میرے پاس، اس پیسے کا زکات نکالنا ضروری ہے۔ جس پیسے پہ سال گزر جائے، اس سال سے لے کر اگلے سال، یعنی اگلے سال اس سال زکات نکالا ہم نے، سال گزر گیا پھر اگلے سال زکات نکالنا۔ ہم ایک آدمی کو بولے کہ سرکے جی مجھے سے آپ زکات کتنا پیش ہے، بالکل سچی بات بتا رہے ہیں، ماما سچی بات بتا رہے ہیں، بولے زکات کس کو بولتے ہیں؟ ان کو جو ہے زکات کا سارا مسئلہ سمجھائے۔ اس کے بعد بولے کہ دیکھیے رمضان آ رہا ہے، زکات آپ کبھی بھی نکال سکتے ہیں، بس سال گزرنا چاہیے، آپ کا حساب کتاب اگر شربرات میں بن رہا ہے شربرات میں نکالیے، آپ کا حساب کتاب اگر بقرعید میں بن رہا ہے تو بقرعید میں نکالیے، پھر اگلے بقرعید میں نکالنا ہو۔ لیکن رمضان میں لوگ کیوں نکالتے ہیں زکات؟ بتائیے، رمضان میں اس لیے لوگ زکات نکالتے ہیں کہ نفل کا ثواب سنت کے برابر، سنت کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ رمضان میں زکات نکالتے ہیں، اس لیے لوگ رمضان میں زکات کا اہتمام کرتے ہیں۔ بچہ صاحب چپ چپ چپ، تو ان کو ہم بولے کہ زکات کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس ابھی جو ہے 45 سے 50,000 روپے ہے تو آپ کو زکات نکالنا پڑے گا، نہیں نکالیں گے آپ گناہگار ہوں گے، اللہ کے سامنے آپ کی گرفت ہو جائے گی، اللہ پکڑ لیں گے آپ کو، اور اللہ زکات نہیں نکالنے والوں کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، بیماری کی شکل میں ہو، اس شکل میں ہو، اس شکل میں ہو، اللہ سزا ضرور دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت کا سزا بھی ہوتا ہے۔ تو ان کو بولے تو کتے پیسہ ہے 70 بولوں کہاں کے پاس تو کہا ہے کیا کہ میرے پاس 7 لاکھ روپے ہے، 7 لاکھ میں صاحب کتے زکات دیا ہے؟ ہم ان کو بولے کہ دیکھیے 1 لاکھ میں جو ہے 2.5% کے حساب سے 2500 روپے نکلتا ہے زکات، تو 7 لاکھ کا حساب لگانا کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ 1 لاکھ میں 2500 روپے نکلتا ہے، 10,000، اس کے بعد جو ہے کتنا ہوا؟ 1 لاکھ میں 2500 روپے، 7 لاکھ میں کتنا ہوگا؟ 17,500۔ ان کو ہم جوڑ کے بتا دیے کہ اتنا جو ہے 7 لاکھ میں جو ہے 1 لاکھ میں 2500 روپے نکلتا ہے 2.5% کے حساب سے، یعنی کہ 100 روپے میں 2.5 روپے، یعنی 17,500 روپے ہوگا آپ کو۔ وہ 17,500 کا نام جو سنے تو ہوش ہو گیا، مولوی صاحب مطلب اپنا جو ہے ہم نے جو ہر سال نکال ہوئے اور گیم کے سب کے پیسہ ختم رہے تھے، زکاتیں نکالے ہوئے، زکاتیں نکالے ہوئے اور سب پیسہ ختم رہے۔ زکات نکالنے سے اللہ مال میں برکت دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ زکات نکالنے سے اللہ مال میں برکت دیتا ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ابھی نیپال کا ایک واقعہ ہے، نیپال کی ایک بستی میں آگ لگی تھی، تو وہاں جو ہے لوگوں کے گھر جل رہے تھے، جل کے دھو کر کے لوگوں کے جل رہے تھے، جل کر خاک ہو گیا۔ ایک آدمی مسجد میں عبادت کر رہے تھے، نماز انہوں نے پڑھ لی، دعا میں مشغول تھے بیچارے، کوئی آدمی دوڑ کے آیا کہنے کے لیے کہ محلے میں جو ہے آگ لگی ہے اور آگ جو ہے آپ کے گھر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے گھر کو آگ چھونے والی ہے، چلیے دوڑ کے چلیے۔ تو بولے انشاءاللہ میرا گمان ہے، اللہ کے اوپر میرا گمان ہے کہ آگ میرے گھر کو نہیں چھوئے گی، انشاءاللہ میرا گمان ہے اس اللہ کی ذات پہ کہ آگ جو ہے میرے گھر کو نہیں چھوئے گی۔ اتنا گمان کے ساتھ بول رہا ہے کہ آگ جو ہے اتنی زبردست آگ، جیسے کہ آپ لوگوں نے موبائل میں دیکھا ہوگا ابھی لاس اینجلس امریکہ کا ایک شہر تھا، بہت مہنگا شہر، دنیا کا سب سے مہنگا شہر اس کو بولا جاتا ہے، جہاں کا ہالی ووڈ وغیرہ ہے، وہاں پہ اللہ نے اس کو جو ہے بالکل جلا کر خاک کر دیا، بالکل کئی 100 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا امریکہ میں۔ وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، لیکن وہ بھول گیا کہ سب سے بڑا سپر پاور اوپر میں بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور تو اللہ ہے، اللہ کے سامنے دنیا کی کوئی سپر پاور چلے گی؟ جو کہتا ہے کہ پوری دنیا کا سپر پاور ہوں میں، اس کے اوپر بھی سپر پاور ہے جو اللہ ہے،
اللہ کس ٹائم جس کو چاہے ہلاک اور برباد کر سکتی ہے. اسی اللہ کی ذات کو اس کو یقین تھا کہ میرے گھر کو آگ نہیں چھوئے گی. یقیناً ایسا ہی ہوا. آگ جو ہے جب تک بجھ گئی وہاں پہ آگ ان کے گھر کو چھوئی نہیں. وہاں تک آگ آ کے بند ہو گئی, آگ بجھ گئی. اس کے بعد لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اتنا کانفیڈینس کے ساتھ بولے کہ مجھے اللہ کی ذات کو امید ہے کہ میرے گھر کو آگ چھوئے گی نہیں, ایسا کیسے بولا آپ نے؟ حقیقت میں جو ہے آج آپ کے گھر تک آ کے جو ہے آگ بجھ گئی. انہوں نے کہا مجھے یقین کیسے ہوگا میرے رب پہ, میں اپنے رب کے حکم پہ چلتا ہوں. میرے رب کا حکم ہے کہ تم زکوٰۃ نکالو, تمہارے مال کی حفاظت ہم کریں گے. تم زکوٰۃ نکالو, تمہارے مال پہ ہم فرشتے کو تعینات کر دیں گے اس کی حفاظت کے لیے. اللہ نے میرے مال پہ فرشتے کو بٹھا رکھا ہے, تو جہاں فرشتہ ہوگا وہاں آگ لگے گی. تو میں اپنے مال کا ٹوٹل جوڑ کے زکوٰۃ نکال دوں گا. یہاں ہم لوگ پہ آئیے کہتے ہیں کہ بھائی کتنا کئی من ہوا ہے, تو من بھی بتانے میں جو ہے ڈر لگتا ہے کہ بڑے صاحب جتنا ہمارا من سیرا ہوا ہے اتنا ٹوٹل جوڑ کے زکوٰۃ نکالنا ہوگا. گیہوں کتنا ہوا ہے جوڑ کے زکوٰۃ نکالنا ہوگا, دھان کتنا ہوا جوڑ کے زکوٰۃ نکالنا ہوگا. زکوٰۃ کا ایک دانہ میرے گھر میں نہیں رہنا چاہیے. ایک دانہ میرے لیے حرام ہے. اگر زکوٰۃ کا ایک دانہ اگر میرے گھر میں رہ گیا ٹوٹل دانہ کو حرام کر دے, ٹوٹل دانہ کو حرام کر دے. اس لیے علماء کرام بتاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے علماء کو کہ وہ جب ان کے کھیتی سے منصرہ نکلتا ہے ٹوٹل جوڑ کے نکال لیتے ہیں, اس کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں. اس میں میرا کوئی حصہ نہیں, اس کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا دھان ہے, یہ ہمارا گیہوں کا منصرہ, دھان کا منصرہ ہے. اب اسی میں سے جو ہے مدرسے والوں کو دے رہے ہیں. اب وہ ختم ہو گیا تب جو کوئی آئے ہیں اس کے بعد ان کو جو ہے دے دیا اپنے طرف سے کچھ جو دینے کا تھا دے دیے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بات جو میں بولنے کے لیے آیا تھا آپ حضرات کو, وہ بات میں بول دوں. ہمارے بچے بڑی محنت سے کماتے ہیں. ہم کھیتوں میں بہت محنت کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے دھرنا کے لوگوں کو قسم خدا کی بہت محنت کرتے ہیں. صبح جو ہے بالکل ٹھنڈی کے موسم میں ہم دیکھتے تھے کہ بھیا لوگ جو ہے 4 بجے اٹھ کے جو ہے جاتے تھے مارکیٹ میں جو ہے سودا لے کے, ساگ لے کے, کتنا محنت سے کماتے ہیں. تب جا کے جو ہے 2 روپے جو ہے آپ کے ہاتھ میں آتا ہے. اور وہ پیسہ جو ہے کسی ساڑی پینے والے کو دے سکتے ہیں, دارو پینے والے کو دے سکتے ہیں, ہاں دے سکتے ہیں. تو اگر میرے پیسے کا جو ہے کتنا محنت سے کماتے ہیں. بالکل ٹھنڈی کے ٹائم میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ جو ہے 4 بجے اٹھ کے جا رہے ہیں مارکیٹ میں, وہاں سودا گرانے کے لیے آڑت میں. روزانہ مجھے بھیا لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی ہمارے یہاں پہ ٹھنڈی کے سمے میں, کڑاکی ٹھنڈ میں اتنا محنت سے پیسہ کما رہے ہیں. وہ پیسہ اگر پسی خانہ میں چلے جائے, دارو خانہ میں چلے جائے تو مطلب ہم کو اچھا لگ سکتا ہے. میرے محترم, ابھی مسلمان کے پیسوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ابھی جو ہے بالکل نئے حادثے بالکل سامنے آ رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے جو ہے داڑھی لے کے آتا ہے, آپ کے سامنے ٹوپی پہن کے آتا ہے, اس کے چہرے پہ جو ہے نماز کا نشان ہوتا ہے. لیکن جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے, جب اس کا پتہ لگایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام دنیش ہے. اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام رمیش ہے, اس کا نام سنجے ہے. آپ کا مال لوٹ کے لے لیا اور وہ مال لوٹ کے جو ہے تاڑی پی رہا ہے, دارو پی رہا ہے. میرے پیسوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اور آر ایس ایس والے جو RSS مسلمانوں کی سب سے کٹر دشمن ہے, وہ اپنے لڑکوں کو جو ہے میدان میں کھلا رکھی ہے. تم جاؤ مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کرو, اسی کے چندے سے جو ہے اس کو ماریں گے, اسی کے چندے سے ہتھیار خریدیں گے, اس کے بچوں کو ماریں گے, اس کو ماریں گے.
اور ایسا ہو رہا ہے۔ RSS والے جو ہے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں مسلمانوں کے علاقے میں آ کر، اور آپ کو یہ سمجھ کے دے رہے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب چھیے، مولوی صاحب ہمارا دروازہ پر سے کنا جیسے نے خالی ہاتھ لوٹ کے دیتے ہیں، مولوی صاحب کا دیا دیجیے تحقیق کرلا کہیو اگر جیسے نے سے اگر پتہ لگے لا کہ پیسہ کتا جا رہا ہے ہمار اتنا جو ہے نا آپ جو ہے مطلب رات میں جو ہے مطلب سوتے نہیں ہیں، آپ جو ہے صبح جگ جاتے ہیں اور آپ کھیت میں جو ہے سودا لگاتے ہیں، صبح فجر کے ٹائم جاتے ہیں، وہ محنت سے پیسہ کما کے لاتے ہیں، اس کے بعد وہ پیسے کو آپ جو ایسے ایسے لوگوں کے حوالے کرتے، کبھی آپ نے جو ہے پوچھا یہ پیسہ تم کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس کی تحقیق کی آپ نے؟ آپ کہیں پہ اگر جو ہے 2 روپے خرچ کر رہے ہیں آپ کے اوپر یہ بھی آپ کے اوپر جو ہے نہایت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کا تحقیق کریں، کھوج بین کریں کہ ہم 2 روپے جو محنت کا کمائے ہیں کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے، صبح جا کے ٹھنڈ کے موسم میں کما کے لائے ہیں، اس پیسے کو ہم 2 روپے صحیح خرچ کر رہے ہیں تو میرا پیسہ جو ہے صحیح جگہ پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ حافظ فاروق صاحب بھی آپ کے پاس اگر آ رہے ہیں مانگنے کے لیے تو آپ چل کے جائیے مدرسہ شاہپور کے اندر، کتنا بچہ ہے، کتنے بچوں پہ خرچ ہو رہا ہے، وہاں جا کے دیکھیے اے حافظ جی تمہرا سے دھان دے لینا، گیہوں دے لینا، تو کتا خرچہ کر لا، کوئی غلط تحقیق، کوئی غلط توفیق کہ مدرسہ شاہپور میں جا کے دیکھیے کتا حافظ جی ہمارے پیسہ کا خرچہ کیا رہا تھے زیادہ لیے چل گئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی جو ہے تنظیم علماء ائمہ کا جو ہے میٹنگ ہوا ہے ابھی 70 کٹیا بلاک میں، جس میں اپنی بھی مسجد ہے، اپنے تمام علاقے کے لوگ، تمام علاقے کے جو ہے علماء لوگ اس میں جڑتے ہیں، ہمارے عالم لوگ امام صاحب جڑتے ہیں، یہ میٹنگ ہوا ہے، مشورہ ہوا ہے۔ بابل میٹنگ ہوا ہے، مشورہ ہوا ہے، ابھی جو ہے تنظیم کے مشورے میں کہ ہمارا جو ہے ہم بھرنا میں آئے تھے تو بھرنا کے لوگ بول رہے تھے کہ حافظ جی بہت پریشان چھیے، یہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے یہی سب بولے تھے ہم کہ ایک دن میں جیسے 3 4 لوگ آگے سے پریشان چھیے، عاجز کھائے سے 30 لوگ بولے تھے نا آپ لوگ بولے تھے، تو ہم لوگ جو ہے یہ چیز جا کے مدرسہ مشورہ کی، اس کے بعد تنظیم میں یہ بات ہے علاقے کے لوگ پریشان ہیں، علاقے کے لوگ جو ہے بدسر ہوتے جا رہے ہیں، کیسے ہوگا اس کا حل نکالا جائے، تو تنظیم علماء ائمہ میں اس کا حل نکلا، بولے کہ ہم لوگ جو ہے تصدیق جاری کریں گے، تو تصدیق کے لیے جو ہے کن کو ذمہ دار بنایا جائے، اپنے مسجد کے جو ہے شاہپور مسجد کے مفتی صاحب کو، اس میں مدرسہ کا کوئی تعلق نہیں، مدرسے سے ہم لوگ کرتے تو ہو سکتا ہے دوسرے مدرسے والے ہم سے خفا ہو جاتے ہیں، ہم سے دشمنی کر لیتے ہیں، تو مسجد سے نہیں، مدرسے سے نہیں، مسجد سے اپنے شاہپور مسجد کے جو مفتی صاحب ہیں، امام صاحب، انہوں نے جو ہے ان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور وہ تصدیق جاری کریں گے، سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ آپ تمام حضرات، ہماری ماں اور بہنیں باہر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی سن لیں، آپ حضرات بھی سن لیں، ہمارے سعودی بھائی جان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی جا کے اپنے گاؤں میں بتا دیں گے کہ امام صاحب کو کیسے معلوم ہے کہ کہیں سے بھی کوئی مولانا آئیں گے، باہر کے دور دراز کے لوگ چندہ کرنے کے بھرنا میں بغیر پرمیشن کا چندہ نہیں کر سکتا ہے، بغیر پرمیشن کے آپ 1 روپے نہیں دے سکتے ہیں، بالکل سختی سے منع ہے آپ کو، کسی کو 1 روپے نہیں دے سکتے ہیں، آپ بولیے گا کہ جا کاغذ لگا ہوا شاہپور مدرسہ سے نہیں، شاہپور مسجد سے مفتی صاحب کا ذمہ دار بنا لے گا، پورے علاقہ کے لوگ مفتی صاحب کے شاہپور کے امام صاحب کا ذمہ دار بنے لے گا، اتنے سب کاغذ علاقہ آبا وہ کاغذ پر اور فوٹو رہتا، تب جا کر ہم مانوا کہ ہاں تھوڑا چندہ کرے گے، تھوڑا جیسے اجازت مل گیا تبھی دبا ہم تھوڑا چندہ، اس سے پہلے ہم آپ کو چندہ نہیں دیں گے۔ بالکل ہماری ماں اور بہنوں کو بھی منع کر دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی سب سن گئے ہیں، جتنے لوگ مسجد میں ہیں سب سن گئے ہیں، جو ہمارے بھائی اپنے گھروں میں نہیں آئے ہیں ان کو بھی بتا دیجیے گا، سب کو بتا دیجیے گا، بغیر تحقیق کے کہیں چندہ نہیں دینا ہے۔ پرسوں بھی پکڑایا ہے، سندھی بختیار کو مسجد میں پکڑایا ہے، سندھی بختیار کو مسجد میں ایک آدمی ماشاءاللہ پوری داڑھی، نماز کا نشان، کرتا پاجامہ، بالکل جو ہے پکا نمازی ہے،
اس کے بعد امام صاحب کو بولے وہاں پہ کہ ہمیں جو ہے مدرسے کے لیے آئے ہیں، ہم کو اعلان کرنے کا اجازت دیجیے۔ امام صاحب بولے نہیں، پہلے کمیٹی سے معلوم کریں گے، اس کے بعد آپ کو اجازت ملے گی۔ وہ جو کیا کیے، وہ جگہ کی اجازت دے گا، امام صاحب منع کر دیے، پھر جگہ کی اجازت کا جو ہے نماز میں اعلان کر دیا، اثر کی نماز میں اعلان کر دیا، مسجد میں بیٹھ گئے باہر۔ ماشاء اللہ لوگ جا رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں۔ رانی باغ مسجد ملہٹی، آپ لوگ سب جانتے ہیں رانی باغ مسجد، اسی مسجد میں تو آپ سب لوگ جا رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ امام صاحب جیسے آئے ادھر سے، بھائی تم کو تو منع کیا گیا تھا، آپ کو تو منع کیے تھے کہ آپ اجازت نہیں، آپ کو اجازت نہیں ملی، آپ جو ہے اعلان نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے کیوں اعلان کیا، بغیر اجازت کیوں اعلان کیا؟ امام صاحب کو شک ہوا۔ امام صاحب ان کا جو ہے آئی ڈی کارڈ وغیرہ مانگنے لگے، بولے میرے پاس آئی ڈی نہیں ہے، میرے پاس کارڈ نہیں، میرے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد تمام جو ہے اس کی چیکنگ شروع ہو گئی۔ مؤذن صاحب، امام صاحب نے ان کی چیکنگ شروع کی۔ اس کی چیکنگ کرنے کے بعد اس کے جیب سے آدھار کارڈ نکلا، آدھار کارڈ نکلا۔ اللہ کے واسطے اپنے مال کو ضائع نہ کریں۔ آپ بڑی محنت سے کماتے ہیں، آپ اپنے مال کا صحیح استعمال کریں، اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں، صحیح جگہ پہ خرچ کریں کہ مطلب جو ہے جہاں پہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے، جہاں پہ علاقے میں اور مدرسے، کوئی شاہپور نہیں، یہ نہیں کہیں گے صرف شاہپور میں لیجیے، مطلب علاقے میں بہت سارے مدرسے ہیں، سب مدرسہ بالکل آپ کے نظر پہ ہے، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، دیجیے وہاں کیوں منانے ہیں، لیکن آپ کہیں بھی دیجیے تھوک کے، پرکھ کے، جانچ کے، تول کے، ناپ کے، کہیں بھی دینا ہے، کہیں بھی جمعہ بھائی 1 روپے کہیں بھی خرچ کرنا ہے، تھوک بجا کے خرچ کرنا ہے، نہیں تو اللہ کے سامنے ہم لوگ بھی مجرم بنیں گے، ہم لوگ بھی مجرم بنیں گے کہ ہم لوگوں نے اپنے مال کو جو ہے ایسی جگہ بہا دیا۔ اگر میرے مال کو لے جا کے اس کا غلط استعمال کرے گا تو اس میں جو ہے ہم بھی گناہگار ہو جائیں گے، ساری دارو پیے گا ہم بھی گناہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ہے اپنے مال کا صحیح استعمال کیجیے۔ بس 1 منٹ لیں گے آپ کا، اس کے بعد جو ہے مال پہ تو ہم نے بول دیا، اولاد کی باری آتی ہے، بس 1 منٹ میں اولاد کے بارے میں بول دیں، اس کے بعد مولانا صاحب آ رہے ہیں۔ اولاد اللہ نے دیا ہے، اولاد کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے، مال کا صحیح استعمال تو بتا دیا آپ کو، بڑی لمبی بات ہو گئی، مال کے بارے میں بولتے رہیں گے، پوری رات بولتے رہیں گے، پھر بات ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح اولاد کے بارے میں پوری رات بولتے رہیں گے تو بات ختم نہیں ہوگی۔ اولاد کی بھی صحیح تربیت کرنی ہے، اولاد کی تربیت بھی ہماری کہیں نہ کہیں دیکھیں کہ ہم کو میرا زکوٰۃ سے جڑا ہوا، زکوٰۃ سے جڑا ہوا ملے گا۔ اگر ہم نے اپنے مال کا زکوٰۃ نکال دیا جوڑ کے، وہ مال اگر ہم اپنے بچے کو کھلائیں گے، میرا اولاد کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا، میرا اولاد کبھی بھی راستہ نہیں بھٹکے گا، میرا اولاد ہمیشہ صحیح راستے پہ چلے گا۔ ایسا ہوا ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایسا ہوا ہے۔ تو اس کا جو ہے اولاد کی صحیح تربیت جو کہا گیا ہے، اس کا بھی جو ہے زکوٰۃ سے ہی جڑا ہوا ہے۔ مال کا بھی زکوٰۃ میں نے بتا دیا آپ کو، اولاد کی بھی تربیت زکوٰۃ سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے مال کا جو ہے زکوٰۃ نکالتے رہیں گے، پیسے کا زکوٰۃ نکالیں گے، اپنے اناج کا زکوٰۃ نکالیں گے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو میرے گھر میں جیسا مثال کے طور پہ ہم کو 2 من اناج ہوا، 2 من اناج کا زکوٰۃ نکال دیے، اس کے بعد اس دانے سے اپنے بچے کی پرورش کر رہے ہیں، اس بچے کو کھلانا ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے اندر اس دانے سے جو آپ کے بچے کے اندر بلڈ بنے گا، اس کے اندر جو برکت والا خون، آپ کا بچہ کبھی راستہ نہیں بھٹکے گا، آپ کا بچہ کبھی غلط راستے میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے محترم، ہم اپنے مال کا جو ہے زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ کا یہ ٹائم رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو ہے کتنی بے حیائی کتنی بڑھ چکی ہے۔ آج لوگ جو ہے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اعمال سے جڑے ہوئے ہیں، جماعت میں بھی جاتے ہیں، لیکن جو ہے جب ان کے بچوں کی جو ہے شادی کی باری آتی ہے
تو اس سے اندر ہر چیز کو بھول جاتا ہے، جبکہ ماں باپ کے اوپر 3 ذمہ داری ہے، ماں باپ کے اوپر جو ہے 3 ذمہ داری ہے جو کہ فرض عین ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ 3 ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا، اگر ماں باپ کی پکڑ ہو جائے گی، ہر ماں باپ کی، ہمارے ماں باپ کی، اس کی ماں باپ کی، اس کی ماں باپ کی، ہر ماں باپ کی پکڑ ہوگی۔ 3 ذمہ داری کو پوری کرنی ہے ہر ماں باپ کو۔ پہلی ذمہ داری اس کا اچھا سے اچھا نام رکھا جائے، جس نام کا معنی اور مطلب اچھا ہو، جس نام کے معنی اور مطلب اچھا ہو۔ بہتر سے بہتر ہے کہ صحاباؤں کا نام رکھا جائے۔ آج کل نام رکھتے ہیں لوگ موبائل سے پوچھ کے، ایسے ایسے نام رکھتے ہیں، نام کا معنی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ اے بابو سن، ہم دوسری ہے ذمہ داری کہ اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت، اپنے بال بچے کو اتنا علم دے دینا ضروری ہے جس سے اس کو حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ حرام اور حلال کو پہچاننے لگے۔ ہمارے ایک قاری صاحب بھائی ہیں، ان کے ایک دوست ہیں مچھلی مارکیٹ، بالکل تازہ واقعہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے ان کے ماں باپ نے ان کو جو ہے پہلے حرام حلال کی تمیز سکھائی، اس کے بعد وہ بڑے افسر بن گئے، بہت بڑے افسر بنے۔ ان کے ساتھ جو ہے 5-5 6-6 باڈی گارڈ، ہمیشہ 5-5 6-6 باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ کہیں بھی جائیں، پیشاب کرنے جائیں گے تو 5 باڈی گارڈ، کہیں بھی جائیں گے 5 باڈی گارڈ۔ تو دیکھیے ان کے جو ہے مطلب ان کے تقویٰ کا عالم کیا ہے۔ وہ جب سبزی لینے جاتے ہیں، سرکاری فلیٹ ملا ہوا ان کو، کیونکہ جہاں رہتے ہیں مچھلی مارکیٹ اتنا نہیں سکتے ہیں، جہاں لوگ وہاں آنا پڑے گا، جہاں بھی رہتے ہیں وہ، ان کو سرکاری طرف سے جو ہے باڈی گارڈ ملا ہوا ہے۔ اب وہ سبزی خریدنے جائیں گے اپنے گھر کے لیے، اکیلے جاتے ہیں موٹر سائیکل سے، بولتے نہیں ہم سرکاری گاڑی کا استعمال نہیں کریں گے، یہ سرکار کے تیل کا استعمال نہیں کریں گے، وہ میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ میں اپنا کام کرنے کے لیے، جبکہ ان کو سرکار نے کہہ رکھا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیے باڈی گارڈ کے ساتھ جائیے، اپنے کام سے جائیے، کسی بھی کام سے جائیے باڈی گارڈ کے ساتھ۔ سرکار نے تو کہہ دیا، لیکن ہو سکتا ہے آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کے اوپر جان پر خطرہ بھی ہو، بڑے افسر ہیں، آپ کی جان کے اوپر خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا وہ کہیں بھی جاتے ہیں اپنے تیل سے، اپنے موٹر سائیکل سے، مطلب جو ہے جو بھی اپنا کام کرتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھا گیا، اپنی پوری حیات زندگی میں کبھی بھی انہوں نے جو ہے سرکاری گاڑی کا استعمال نہیں کیا اپنے کام کے لیے، ایسے ایسے لوگ۔ تو ان کے ماں باپ نے پہلے ان کو مسلمان بنایا، اس کے بعد بڑے افسر بنایا، بہت بڑے افسر بنے۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ ماں اپنے اولاد کو دینی علم دے دو، دینی تعلیم دے دو، جس سے اس کو حرام حلال کی پہچان ہو جائے۔ اور تیسری ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی، اپنے بیٹا بیٹی کی دیندار گھرانے میں شادی کر دو۔ پہلی ذمہ داری نام اچھا رکھ دو، نام اچھا تو ماشاء اللہ رکھ دیتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری تعلیم و تربیت دے دو۔ تیسری ذمہ داری جو ہے، تیسری ذمہ داری نیک گھرانے میں، دیندار گھرانے میں اپنے لڑکا اور لڑکی کی شادی کر دو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، آج کا مسلمان دوسری ذمہ داری اور تیسری ذمہ داری میں پھنسے گا اور پھنس رہا ہے۔ 95% مسلمان پھنس رہا ہے۔ کیا حادثہ؟ 95% مسلمان پھنس رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کہ میری پتو دیندار ہے، ہم جو بیٹی کا شادی کر رہے ہیں میرا داماد دیندار ہے، دیکھتے ہیں نہیں، اپاچی مانگ لیا، 3 لاکھ روپے مانگ لیا، بس تیار ہو گیا، ہاں تیار چھیے، چلو شادی کرو۔ اس کے بعد جو ہے جب ہم نے سنت کا جنازہ نکال دیا اسی ٹائم، پھر بعد میں جو ہے میرا بھی جنازہ نکلتا ہے، میرے ارمانوں کا جنازہ نکلتا ہے۔ ہم نے جو ہے اللہ کے نبی کے سنت کو لات مارا ہے تو اللہ ہم کو کیسے چھوڑے؟ اللہ کے نبی کی سنت کو لات مارے ہیں تو اللہ ہم کو بھی لات ماریں گے میرے محترم۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، باتیں جو ہے طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ سہرسہ کورٹ کے اندر دیکھ لیجیے، آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا کیس ملے گا، قسم خدا کی طرح۔ جو کورٹ جاتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے، سرکاری وکلا لوگ، وکیل لوگ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے شادی کے کیسے جا رہے ہیں، ان کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ان کا طلاق۔ کیوں؟
کیونکہ ہم نے جو ہے اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ اس لیے جنازہ نکل رہا ہے۔ یہ محترم باتیں تو بہت ہو گئی ہے، باتیں کرنے کے لیے بہت ساری ہے، لیکن عمل کی نیت سے اگر سن لیں گے تو ایک ہی بات کافی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہے عمل کی توفیق دے۔